معزز سامعین کرام و حاضرین مسجد، آج آپ لوگوں کے سامنے 15ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ 15ویں پارے کے اندر 2 سورتیں ہیں، ایک سورت بنی اسرائیل اور دوسری سورت سورہ کہف۔ بنی اسرائیل اس کا 2 نام ہے، ایک تو بنی اسرائیل ہے اور دوسرا نام جو ہے وہ سورہ اسراء ہے۔ 2 نام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس سورت کے اندر بنی اسرائیلیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام بنی اسرائیل ہے، اور سورہ اسراء اس لیے کہ اس سورت کے پہلے آیت کریمہ کے اندر اسراء و معراج کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ اسراء ہے۔ یہ سورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس وقت نازل ہوتی ہے، اس سال میں نازل ہوتی ہے جس سال کو حدیث کے اندر غم کا سال کہا گیا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں غم و الم سے گزر رہے تھے، پریشانیوں سے گزر رہے تھے، اس لیے محدثین نے، تاریخ نگاروں نے اس سال کو غم کا سال کہا ہے، اور اسی سال یہ سورت نازل ہوتی ہے۔ غم کا سال کیوں کہا گیا؟ اس سال کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی اور غمخوار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انتقال کر جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ کے جو محافظ تھے، جو آپ کا نگہبان تھا، چاچا ابو طالب، یہ بھی اسی سال انتقال کر گئے۔ یہ دونوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی تھے، سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دونوں خیال رکھا کرتے تھے، لیکن ایک ہی سال میں یہ دونوں اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تنہا ہو گیا۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہو گئے، اس وقت سب سے بڑا کھیلا یہ ہوا کہ سرزمین مکہ کے اندر جو بادشاہ بنا، سرزمین مکہ کے اندر جو سربراہ بنا، جو سردار بنا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ جو امیر بنا، جو سربراہ بنا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن تھے، جن کا نام ابو لہب تھا۔ جیسے ہی یہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھا، فوراً یہ حکم نافذ کر دیا، فوراً یہ فرمان جاری کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین مکہ سے باہر نکال دیا جائے۔ جیسے ہی امیر بنا، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین مکہ سے نکال دینے کا آرڈر اور حکم جاری کر دیا۔ اور اس دور میں اگر قبیلے سے کسی کو خارج کر دیا جاتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ قبیلے کے اوپر اب کوئی ذمہ داری نہیں ہے، نہ اس انسان کی جان کا فکر ہے، نہ اس کے مال کی فکر ہے، نہ اس کے ناموس، کسی بھی چیز کی پرواہ قبیلے کے اوپر نہیں ہے۔ اب اگر کوئی انسان اس آدمی کو قتل بھی کر دے تو قبیلہ بدلہ نہیں لے گا، یعنی کہ سیدھے سیدھے لفظوں میں یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا حکم نافذ کر دیا ابو لہب نے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ دور گزرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین طائف کی طرف اپنا رخ کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ جا کر کے طائف میں پناہ لیا جائے، وہیں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جائے، اور اپنا مابع و مسکن طائف کو بنا لیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کو لے کر کے سرزمین طائف کی طرف نکل جاتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر پہنچتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں،
اور وہاں کے سرداروں سے ملاقات کرتے ہیں، اور سرداروں سے ملاقات کرنے کے بعد یہ مطالبات رکھتے ہیں کہ ہمیں طائف کے اندر پناہ دے دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سرداروں سے کہتے ہیں کہ مجھے یہاں پر ٹھہرنے کے لیے موقع دیا جائے۔ ان لوگوں نے سرے سے انکار کر دیا، اور ان لوگوں نے اپنے دامن کو جھاڑ دیا کہ ہم تمہیں پناہ نہیں دے سکتے، اگر ہم آپ کو پناہ دیتے ہیں تو ہماری دشمنی قریش والوں سے ہو جائے گی، اگر ہم آپ کو سرزمین طائف کے اندر ٹھہرنے کا حکم دے دیتے ہیں تو مکہ والے لوگ ہمارے دشمن بن جائیں گے۔ اور ان سرداروں نے مکہ والوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف سے باہر نکلوا دیا، اور ان سرداروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وباشوں کو اور بدماشوں کو لگا دیا، نوجوانوں کو لگا دیا، جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھروں کی بارش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان لوگوں نے، ان اوباشوں نے، ان بدماشوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنے پتھروں کی بارش کی کہ خون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے اندر جم گئی تھی۔ اتنے پتھروں سے مارا اور اتنے پتھروں کی بارش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے، اور لہو لہان ہونے کی حالت میں جوتیوں کے اندر وہ خون جم گئی۔ اتنی پریشانی طائف والوں نے دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر کے مکہ آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم و الم میں نڈھال ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ دنیاوی اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی سال ہے جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پریشانی کی حالت میں مبتلا رہے، اور یہ وہی دور ہے جس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے اندر بلایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کا نقشہ قرآن مجید کے اندر کھینچ رہا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جس نے اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک لے گیا۔ پاک ہے وہ پروردگار عالم جس نے اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک لے گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی تک کیوں لے گیا؟ اللہ رب العالمین اسی آیت کریمہ کے اندر جواب دے رہا ہے، بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا تھا، اپنے نبی کو اپنے قدرت کی جلوے دکھانا چاہتا تھا، اپنے نشانیوں کو دکھانا چاہتا تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کرایا تاکہ اپنے نبی کو اپنی نشانیاں دکھا سکے، اپنی قدرت کے جلوے اور اپنی قدرت کے نمونے دکھا سکے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا۔ اس آیت کریمہ کے اندر معراج کے دو حصے ہیں، اسراء و معراج کے دو حصے ہیں۔ ایک تو اسراء یعنی زمین سے لے کر کے زمین تک کی سفر، یعنی مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک کی سفر، اس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور مسجد اقصی سے لے کر کے 7ویں آسمان تک کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ ایک تو اسراء اور دوسرا معراج۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے صرف اسراء کا تذکرہ کیا ہے، صرف اسراء کی وضاحت کی ہے، اور معراج کی وضاحت کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نجم کے اندر کیا ہے، اور اس کی پوری تفصیل حدیث کے اندر موجود ہے، اس کی پوری تفصیل حدیث کے اندر موجود ہے، اور اسراء کا تذکرہ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے معراج اس لیے کرایا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو غم و الم کے پہاڑ ہیں، جو تکلیفیں ہیں،
وہ غم و علم جو ہے وہ کم ہو جائے، وہ تکلیفیں کم ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی صورت کے اندر بنی اسرائیلیوں کے کرتوتوں کا تذکرہ کیا، بنی اسرائیلیوں کے کرتوتوں کا تذکرہ کیا۔ ان لوگوں کے یہاں جب کوئی نبی بھیجا جاتا تو وہ لوگ اپنے نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، اپنے نبیوں کو مار ڈالا کرتے تھے، اپنے نبیوں کے اوپر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا، وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اللہ رب العالمین بنی اسرائیلیوں سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے فیصلہ کر دیا، وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیلیوں کی کتاب میں یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ تم دنیا کے اندر 2 مرتبہ فساد برپا کرو گے۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اے بنی اسرائیلیوں، تم اس دنیا کے اندر 2 مرتبہ فتنے برپا کرو گے، تم 2 مرتبہ فساد کو برپا کرو گے۔ اللہ رب العالمین اس کے آگے والی آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جب تم فساد کو برپا کرو گے، جب تم فتنے کو برپا کرو گے، ہم تمہارے اوپر عذاب کو مسلط کریں گے، ہم تمہارے اوپر عذاب کو لے کر کے آ جائیں گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب دونوں فسادوں میں سے پہلے فساد کا وقت قریب آیا، ہم نے ان لوگوں کو مال اور دولت سے نوازا تھا، ہم نے اس دنیا کے اندر ان لوگوں کو رسوخوں سے نوازا تھا، ہم نے دنیا کے اندر ان لوگوں کو مالدار بنایا تھا، لیکن جب ہم نے ان لوگوں کی طرف نبیوں کو بھیجا، جب ہم نے ان لوگوں کی طرف پیغمبروں کو بھیجا تو ان لوگوں نے پیغمبروں کے اوپر ایمان نہیں لایا اور پیغمبروں کے اصول کی بتائی ہوئی اصول کے اوپر ایمان نہیں لایا، الٹا ان لوگوں نے ان پیغمبروں کو قتل کر دیا، مار دیا۔ جب ان لوگوں نے اس فساد کو برپا کر دیا، جب ان لوگوں نے اس فتنے کو برپا کر دیا تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ۔ تو ہم نے اس کے اوپر عذاب کو مسلط کیا، ہم نے ایسے بندے اس کے اوپر مسلط کر دیے جو بڑے ہی لڑاکو تھے اور سخت ترین یہ لوگ جنگ کرنے والے تھے، بڑے ہی لڑاکو تھے، اور یہ لوگ ان لوگوں کے یعنی بنی اسرائیلیوں کے گھروں کے اندر گھس کر کے ان لوگوں کو قتل کیا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ جب ان لوگوں نے پہلے فساد کو برپا کیا تو ہم لوگوں نے جب ان لوگوں کے اوپر عذاب کو مسلط کیا تو ایسے لوگوں کو، ایسے بندے کو ان لوگوں کے اوپر مسلط کیا گیا جو لڑاکو تھے اور ان کے گھروں کے اندر گھس کر کے ان لوگوں کو قتل کیا۔ پھر اللہ رب العالمین آگے والے آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ ان لوگوں کے بعد کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد جب ہم نے ان لوگوں کے اوپر عذاب کو مسلط کیا اور عذاب کے مزے کو چکھایا، اس کے کچھ عرصے کے بعد ہم نے پھر اسی سرزمین پر ایک دوسرے قوم کو بسایا اور انہیں بنی اسرائیلیوں کو بھی ہم نے یہی حکم دیا کہ ہم تمہاری طرف نبیوں کو مبعوث کر رہے ہیں، ہم تمہاری طرف نبیوں کو بھیج رہے ہیں، تم اپنے نبیوں کے اوپر ایمان لاؤ اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرو۔ لیکن ان لوگوں نے بھی اپنے نبیوں کو قتل کر دیا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا۔ جب ہم نے دوسرے لوگوں کو اسی سرزمین کے اوپر بسایا، جب ہم نے دوسرے لوگوں کو اسی سرزمین کے اوپر خلیفہ بنایا اور ہم نے اس کو مال اور دولت سے نوازا اور ہم نے ان کے لیے اولاد کو بھی بھیجا، جب ہم نے ان تمام کی تمام چیزوں سے ان لوگوں کو نواز دیا تو ان لوگوں نے بھی یہی حرکت انجام دیا۔ جب ہم نے ان کی طرف رسولوں کو بھیجا، جب ہم نے ان کی طرف پیغمبروں کو بھیجا تو ان لوگوں نے اپنے پیغمبروں کو قتل کر دیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے اور اس آیت کریمہ کے تفسیر میں لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اس قوم کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا اور ان لوگوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا تھا۔
یہ وہی قوم تھی جن لوگوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ لوگ قتل کی پلاننگ کر رہے تھے۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کے اوپر اٹھا لیا۔ یہ لوگ پلاننگ کر رہے تھے قتل کرنے کی، اسی درمیان میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو آسمان کے اوپر اٹھا لیا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها فاذا جاء وعد الاخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة۔ اے دنیا والے لوگوں، اگر تم جو ہے نیکی کرو گے، اگر تم احسان کے کاموں کو کرو گے تو یہ احسان تمہارے لیے ہی ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اے لوگوں اگر تم نیکی کرو گے تو یہ نیکی تمہارے نفس کے لیے ہے، اور اگر تم برائی کرو گے تو یہ برائی بھی تمہارے نفس کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین بنی اسرائیلیوں سے کہہ رہا ہے کہ اے بنی اسرائیلیوں، اگر تم نیکی کے راستے کے اوپر چلو گے تو یہ نیکی تمہارے لیے ہی ہے، اور اگر تم برائی کے راستے کے اوپر چلو گے تو یہ برائی بھی تمہارے لیے ہی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے آگے بیان کر رہا ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ ان لوگوں نے جب اپنے نبیوں کو قتل کر دیا اور اپنے نبیوں کو قتل کرنے کی پلاننگ کرنے لگے، پھر ہم نے ان لوگوں کے اوپر عذاب کو مسلط کیا، پھر ہم نے ان لوگوں کے اوپر عذاب کے کوڑے کو برسایا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کو اور ایسے بادشاہوں کو اس کے اوپر مسلط کر دیا جس کا نام ٹائٹس تھا۔ ایسے بادشاہ کو، رومی بادشاہ کو ان لوگوں کے اوپر مسلط کر دیا، اور ان لوگوں کے اوپر اس طرح ظلم و تشدد کے پہاڑ کو توڑا کہ ان کی ساری دولتوں کے اوپر قبضہ کر لیا، اور ان لوگوں کو قیدی بنا کر کے اپنا غلام بنا لیا۔ ان لوگوں کو قیدی بنا کر کے اپنا غلام بنا لیا، اور ان کے سارے مال اور دولت کے اوپر جو ہے ان لوگوں نے قبضہ کر لیا، اور ان کے چہرے کو بالکل بگاڑ کر کے رکھ دیا گیا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ ان لوگوں کے چہرے کو بالکل بگاڑ کر کے رکھ دیا گیا جب ہم نے ان لوگوں کے اوپر عذاب کو مسلط کیا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کا تذکرہ اس آیت کریمہ کے اندر کیا۔ پھر اللہ رب العالمین اس کے بعد والے آیت کریمہ کے اندر اس کے بعد اللہ رب العالمین اور ایک بہترین چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور حکم دے رہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے ایک انسان کو سیدھے راستے کے اوپر گامزن کرتا ہے۔ قرآن ایک انسان کو سیدھے راستے کے اوپر گامزن کرتا ہے، سیدھے راستے کے اوپر رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمن الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر دنیا والے انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، اگر تم سیدھے راستے کے اوپر چلنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم سیدھے راستے کے اوپر گامزن ہو جاؤ، تو تم قرآن کو جو ہے اپنے لیے اسوہ بنا لو، قرآن کو اپنے لیے اسوہ بنا لو، یہ قرآن تمہیں سیدھے راستے کے اوپر گامزن کرے گا۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمن الذين، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن سب سے پہلے لوگوں کو سیدھے راستے کے اوپر گامزن کرتا ہے، اور جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، ایمان لے آنے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو یہ قرآن خوشخبری سناتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے یہ قرآن بشارت کو بیان کرتا ہے کہ اے لوگوں، اگر تم ایمان کو لے آئے ہو اور ایمان کو لے آنے کے بعد اگر تم نیک عمل کرتے ہو، اگر تم قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمہارے لیے بہترین اجر موجود ہے۔ یہ قرآن دنیا والے انسانوں کو بشارت دیتی ہے، یہ قرآن دنیا والے انسانوں کو راہ راست کے اوپر گامزن بھی کرتا ہے، وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو بشارت بھی دیتا ہے کہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہترین اجر موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر ایک مسلم معاشرے کے اندر کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے
ایک مسلم معاشرے کے اندر کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی طرف اشارہ کیا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے توحید کو ملحوظ رکھنے کی طرف اشارہ کیا کہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر سب سے پہلے اگر کوئی حکم نافذ کیا جائے تو وہ توحید ہو، شرک سے بچاؤ کا جو ہے قوانین کو نافذ کیا جائے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نافذ کر دیا ہے، تمہارے لیے فیصلہ کر دیا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے لوگوں تیرے رب نے تمہارے لیے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اس حکم کو نافذ کر دیا ہے کہ تم صرف اور صرف اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اسی اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کرو، اس کے علاوہ تم کسی اور کو اپنا معبود نہ بناؤ، اس کے علاوہ تم کسی اور کو اپنا معبود نہ بناؤ اور تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ اللہ رب العالمین عبادت کا بھی حکم دے رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کہہ رہا ہے کہ تم اس اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ بناؤ، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ایسا کیوں؟ اللہ رب العالمین دونوں چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ آج کے دور کے اندر اور اس دور میں ایسے لوگ موجود تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے تھے لیکن شرک کے غلاظت کے اندر ایک انسان پڑا ہوا تھا، اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے اور غیر اللہ سے مدد بھی طلب کیا کرتے تھے، مشکل کشا دوسروں کو مانا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر واضح کیا کہ اے لوگوں عبادت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرو اور مدد بھی اسی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، عبادت بھی اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرو اور مشکل کشا بھی اسی اللہ کو مانو۔ تم ان اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت بھی نہ کرو اور کسی کو مشکل کشا بھی نہ سمجھو۔ اللہ رب العالمین نے یہ پہلا حکم ایک انسان کے اوپر نافذ کیا۔ اس کے بعد جسٹ اسی آیت کریمہ کے دوسرے ٹکڑے کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے بعد دوسری چیز کی طرف اشارہ کیا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے رہا ہے، والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دے رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والے انسانوں کو یہ میسج دے رہا ہے، دنیا والے انسانوں کو باخبر کر رہا ہے کہ اے لوگوں اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اگر تم اپنے والدین کی نافرمانی کر رہے ہو تو اس چیز سے بچ جاؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے لوگوں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جب کر چکو تو تمہارے اوپر دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور احسان کا معاملہ کرو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے پریکٹیکلی طور پر ایک انسان کو گائیڈ کیا ہے اور ایک انسان کو بتایا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کس طرح کرو گے، تمہاری کیفیت کیا ہونی چاہیے جب تمہارے درمیان میں تمہارے والدین موجود رہے، اس وقت تمہارے جسم کی جو کیفیت ہوگی وہ کیفیت کیا ہوگی، اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ اے دنیا والے لوگوں تم اپنے والدین کے ساتھ احسان اس طرح کرو، تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اس طرح کرو اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، اگر تمہارے ماں باپ میں سے دو یا ایک اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو تم ان کے سامنے اف تک کے لفظ کو بھی استعمال نہ کرو، تم اپنے والدین کے سامنے اف تک کے لفظ کو بھی استعمال نہ کرو۔ اس آیت کریمہ کے تفسیر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اور تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اف سے چھوٹا لفظ اگر کوئی ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کرتا، لیکن اس سے چھوٹا لفظ
عربی کے اندر موجود نہیں ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اف کے لفظ کو استعمال کیا کہ تمہارے والدین اگر تم سے کسی چیز کا مطالبہ کرے اور تم اپنے والدین کی خدمت کر کے پریشان ہو جاؤ، اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کر کے تم پریشان ہو جاؤ، لیکن پھر بھی تمہاری زبان سے اف تک کے لفظ نہیں نکلنا چاہیے، تم اپنے زبان سے اف تک کے لفظ کو استعمال نہ کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پریکٹیکلی طور پر ایک انسان کو گائیڈ کر رہا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ پھر اللہ رب العالمین اسی آیت کریمہ کے آگے بیان کر رہا ہے کہ تمہاری کیفیت یہ ہونی چاہیے جب تم اپنے ماں باپ سے بات کرو، جب تم اپنے ماں باپ سے گفتگو کرو تو تمہارا لہجہ پست ہونا چاہیے، تم اپنے ماں باپ کے سامنے اپنی زبان کو بلند نہ کرو، اپنی آواز کو بلند نہ کرو، تمہارا لہجہ پست ہونا چاہیے، تمہارا لہجہ بولنے کا جو لہجہ ہے وہ لہجہ پست ہونا چاہیے، تمہارا لہجہ پست ہونا چاہیے جب تم اپنے والدین سے بات کرو۔ یہ اللہ رب العالمین ایک انسان کو حکم دے رہا ہے کہ جب تم اپنے والدین سے بات کرو تو بات کرنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، بات کرنے کا اصول یہ ہونا چاہیے کہ جب تم اپنے باپ سے بات کرو، اپنی ماں سے بات کرو تو تمہارا لہجہ پست ہونا چاہیے۔ پھر اللہ رب العالمین اسی آیت کریمہ کے آگے دوسری آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اپنے رحمت کے بازو کو اپنے ماں باپ کے لیے پھیلا دیا کرو۔ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کی دہلیج پر پہنچ جائے، تمہارے ماں باپ کمزوری کی حالت میں پہنچ جائے، تم اپنے رحمت کے بازو کو اپنے ماں باپ کے لیے پھیلا دیا کرو۔ تمہارے ماں باپ جن چیزوں کا مطالبہ کرے ان تمام کے تمام چیزوں کو پورا کیا کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر اس اصول کو بیان کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فضول خرچی سے ایک انسان کو روک رہا ہے، ایک انسان کو فضول خرچی سے روک رہا ہے۔ ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس دنیا کے اندر مال اور دولت سے نواز دیتا ہے، اگر ایک انسان کو مال اور دولت نصیب کر دیتا ہے تو ایک انسان اپنے رشتہ داروں کی مدد نہیں کرتا، اپنے پڑوسیوں کی خیر خواہ نہیں بنتا، وہ انسان یتیموں اور مسکینوں کی کفالت نہیں کرتا، لیکن وہ انسان فضول خرچی ضرور کرتا ہے۔ آیت کریمہ کے بعد اللہ رب العالمین نے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ کے لفظ کو بھی استعمال کیا ہے، اور اس آیت کریمہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ تمہارے اوپر جو مسکینوں کا حق ہے، جو یتیموں کا حق ہے، تمہارے اوپر جو تمہارے پڑوسیوں کا حق ہے، اس حق کو ادا کیا کرو۔ اگر ایک انسان پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کرتا مال اور دولت ہونے کے باوجود تو یہ بات طے ہے کہ وہ انسان فضول خرچی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر مالدار بنایا، جس کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر امیر بنایا، اور اگر وہ انسان اس دنیا کے اندر فضول خرچی کرتا ہے، اگر ناجائز چیزوں میں اپنے دولتوں کو خرچ کرتا ہے، ناجائز چیزوں میں اگر اپنے پیسے کو خرچ کرتا ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وہ انسان فضول خرچی کر رہا ہے۔ اور فضول خرچی کرنے والے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ فضول خرچی کرنے والا انسان شیطان کا بھائی ہوتا ہے، فضول خرچی کرنے والا انسان شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ آج فضول خرچی کرنے کے کئی راستے موجود ہیں، آج فضول خرچی کرنے کے کئی راستے موجود ہیں۔ آج ایک انسان اس دنیا کے اندر ایک نیا دور اور ایک نیا طور اور ایک طریقہ بن چکا ہے، جن چیزوں کی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے، جن چیزوں کا تصور دین اسلام کے اندر نہیں ہے، ایک انسان ایسے کاموں کا ارتکاب کر کے اپنی دولت کو پانی کی طرح بہا رہا ہے۔ ایک انسان برتھ ڈے مناتا ہے، ایک انسان اس دنیا کے اندر برتھ ڈے مناتا ہے، اپنے باپ کا برتھ ڈے مناتا ہے، اپنی بیوی کا برتھ ڈے مناتا ہے، اپنی ماں کا برتھ ڈے مناتا ہے، اور اس طرح کے لہو و لعب کے اعمال کو کر کے ایک انسان فضول خرچی کرتا ہے، ایک انسان اپنی دولت کو پانی کی طرح بہاتا ہے۔ اینیورسری میں بھی
ایک انسان اینیورسری کو منع کر کے بھی اپنی دولت کو خرچ کرتا ہے، ایک انسان اس طرح کے فضول رواج کو نکال کر کے جب ایک انسان کے پاس دولتیں آ جاتی ہیں نا تو وہ دولتیں اپنے آپ راستہ نکالنے لگتا ہے۔ اگر ایک انسان اللہ کی راہ میں اپنے دولتوں کو خرچ نہیں کرتا ہے، صدقات و خیرات نہیں کرتا ہے، یتیموں کی مدد نہیں کرتا ہے، غریبوں اور بیواؤں کی مدد نہیں کرتا ہے، تو وہ راستہ اپنے آپ، وہ پیسہ اپنے آپ راستہ نکالنے لگتا ہے اور وہ راستہ حرام راستے کی طرف، وہ پیسہ جو ہے حرام راستے کی طرف چلا جاتا ہے، وہ پیسہ حرام راستے کی طرف نکل جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والا انسان شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ ایک انسان کو سمجھنا چاہیے، ایک انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ جو دولتیں ہمیں اس دنیا کے اندر ملی ہے، اگر ہم ان دولتوں کو اللہ کی راہ میں لگا لیں تو یہ دولت کل قیامت کے دن ہمارے لیے ایک بہترین ثمرہ بن کر کے ہمارے سامنے آئے گا اور جنت میں جانے کا ایک راستہ بنے گا۔ لیکن ایک انسان اس کی فکر نہیں کرتا، تنظیم ہے، جماعت ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، لیکن ان چیزوں پر اپنے پیسے کو انویسٹ نہیں کرتا، ان سب چیزوں پر اپنے پیسے کو نہیں لگاتا، ایسی چیزوں میں اپنے پیسے کو خرچ کرتا ہے جن چیزوں کا تصور دین اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فضول خرچی کرنے والا انسان شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ اس کے بعد والے آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین ایک سخت جرم اور ایک خطرناک گناہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو اس دور میں سرزمین عرب کے اندر بھی موجود تھی اور آج کے دور میں ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر موجود ہے، اور وہ گناہ، وہ جراثیم زنا ہے۔ اللہ رب العالمین آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اے لوگوں تم زنا کے قریب نہ جاؤ، اے لوگوں تم زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ راستہ تمہارے لیے مہلک ہے، یہ راستہ تمہارے لیے خطرناک ہے، کیونکہ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر نجس قرار دے دیا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اے دنیا والے لوگوں تم زنا کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ یہ راستہ تمہارے لیے مہلک ہے، یہ راستہ تمہارے لیے خطرناک ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو تمہارے اوپر نجس قرار دے دیا ہے، اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر نجس قرار دے دیا ہے۔ جب سرزمین عرب کے اندر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس وقت سرزمین عرب کے اندر زنا کا بول بالا تھا، لوگ اس طرح سرزمین عرب کے اندر زناکاری کے کاموں کو انجام دیا کرتے تھے۔ تاریخ نگار لکھتے ہیں، تاریخ کو لکھنے والے انسان لکھتے ہیں کہ سرزمین عرب کے اندر لوگ اس طرح زناکاری کے کاموں کو انجام دیا کرتے تھے، لوگ اس طرح زنا کا ارتکاب کیا کرتے تھے کہ سرزمین عرب کی عورتیں اپنے گھر کے اوپر جھنڈیاں لگا لگا کر کے لوگوں کو زنا کی طرف بلایا کرتے تھے۔ سرزمین عرب کی عورتیں اپنے گھر کی چھت کے اوپر جھنڈیوں کو لگا دیا کرتے تھے اور سرزمین عرب کے لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ اے لوگوں تم اس گھر کے اندر آ جاؤ اور اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرو، یہ جگہ تمہارے لیے سیف ہے۔ اور سرزمین عرب کے لوگ باقاعدہ ان کی گھروں کے اندر جایا کرتے تھے اور زناکاری کے کاموں کو انجام دیا کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین عرب کے لوگوں کے سامنے اس آیت کریمہ کو پیش کر دیتے ہیں کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر زنا کو حرام کر دیا ہے، تمہارے اوپر زنا کو نجس قرار دے دیا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اے لوگوں تم زنا کے قریب نہ جاؤ کیونکہ ایک فحش کام ہے۔ جب سرزمین عرب کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو پیش کیا اور سرزمین عرب کے لوگوں نے زنا کو الوداع کہہ دیا اور زنا سے باز آ گئی۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین ایک انسان کو زنا سے روک رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ راستہ تمہارے لیے مہلک ہے، یہ کام فحش ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین اس کے بعد والے آیت کریمہ کے اندر دنیا والے انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ تم زمین کے اوپر اکڑ کر کے مت چلو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، تم اس زمین کے اوپر اکڑ کر کے مت چلو، کیونکہ یہ روش جو ہے وہ شیطانوں کی روش ہے۔ تم اس زمین کے اوپر غرور اور تکبرانہ رویہ اختیار نہ کرو۔ تمہیں اگر دولتوں کے اوپر ناز ہے، تمہیں اگر اپنی خوبصورتی کے اوپر ناز ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تم زمین کے اوپر اکڑ کر کے نہ چلو، کیونکہ یہ روش جو ہے وہ شیطان کی روش ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین
اسی آیت کریمہ کے بعد ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ جب حق ایک معاشرے کے اوپر آ جاتا ہے اور حق کا جب غلبہ ہو جاتا ہے تو اپنے آپ باطل مٹ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سرزمین مکہ کے اندر فاتحانہ قدم رکھتے ہیں، جب سرزمین مکہ کے اندر فاتحانہ قدم رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ایک چھڑی ہے اور اس چھڑی کو لے کر کے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کے اندر 365 مورتیاں پڑی ہوئی ہے، 360 مورتیاں پڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چھڑی سے ان مورتیوں کے اوپر، ان بتوں کے اوپر اس چھڑی کو رکھتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مورتیوں کو، ان بتوں کو گراتے ہوئے جاتے ہیں اور اپنی زبان سے اس جملے کو ادا کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ حق آ چکا ہے اور باطل تو مٹنے ہی والا ہے، اور باطل تو مٹنے ہی والا تھا۔ حق آ چکا ہے اور باطل مٹنے ہی والا ہے، اور باطل تو مٹ چکا تھا پہلے ہی، لیکن آج حق آ چکا ہے اور باطل مٹنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ کہف کی شروعات ہوتی ہے اور سورہ کہف اس وقت نازل ہوتی ہے جس وقت صحابہ کرام اور مسلمان ہجرت کی پلاننگ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام اور مسلمان ہجرت کی پلاننگ کرتے ہیں کیونکہ مکہ والوں نے بڑی پریشانیاں ڈھائیں، مکہ والوں نے صحابہ کرام کے اوپر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے۔ جب یہ پریشانیاں دو بھر ہو گئی، برداشت کرنا مشکل ہو گیا، صحابہ کرام نے پلاننگ کی کہ ہم ملک حبش کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں۔ ایسے موقع پر اللہ رب العالمین سورہ کہف کو نازل کرتا ہے اور سورہ کہف کے اندر اللہ رب العالمین نے ان نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے جن نوجوانوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماننے والے قوم میں سے تھے، اور ان لوگوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت کیا تھا۔ اس صورت کے اندر اور اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے انہی نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے اور انہی نوجوانوں کے بارے میں اشارہ کیا ہے، اور صحابہ کرام کو یہ تسلی دی ہے کہ ہجرت کرنے والے لوگوں میں سب سے پہلے تم لوگ نہیں ہو، بلکہ تم سے پہلے لوگوں نے بھی اس دنیا کے اندر، تم سے پہلے قوموں نے بھی اس دنیا کے اندر ہجرت کیا ہے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے اسلام کو بچانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بچانے کے لیے اس دنیا کے اندر اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر کے دوسرے شہر کی طرف ہجرت کیا ہے۔ اس صورت کے اندر جو قرآنی نوجوانوں کا تذکرہ ہے، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس سرزمین کے اندر جہاں پر یہ نوجوان جس کا تذکرہ اس صورت کے اندر کیا گیا ہے، اصحاب کہف کے بارے میں، جس شہر کے اندر یہ لوگ اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے، اس شہر میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا، اور یہ بادشاہ ان لوگوں کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار میں سے ہوا کرتے تھے۔ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یا اس کے اوپر جس کا ایمان ہوتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جن لوگوں کا ایمان ہوتا تھا، ان لوگوں کے اوپر یہ بادشاہ ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑتے تھے اور ان کو جو ہے سنسار کر دیا کرتے تھے، مار ڈالا کرتے تھے۔ ان نوجوانوں نے جب اسلام کو قبول کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو اپنایا تو ان لوگوں کو بھی ڈر ہوا، ان لوگوں کو بھی خدشہ ہوا کہ یہ بات اگر بادشاہ تک پہنچتی ہے تو بادشاہ ہمیں سنسار کر دیں گے، اور ان لوگوں نے یہ رات میں پلاننگ کی کہ ہم اس ملک کو چھوڑ کر کے دوسرے ملک کی طرف نکل جاتے ہیں، یعنی ہجرت کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اسی چیز کا تذکرہ آیت کریمہ کے اندر کر رہا ہے، نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فدیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی، میں تمہارے سامنے ان نوجوانوں کے قصے کو بڑی انصافی کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فدیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ ان نوجوانوں کے قصے کو میں تمہارے سامنے بڑی حق کے ساتھ بیان کر رہا ہوں جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لایا تھا، جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی
گواہی اس دنیا کے اندر دیا تھا، ایک ایسے دور میں دیا تھا جس دور کے بادشاہ لوگوں کو غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، ایمان لانے والے لوگوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، ایمان والے لوگوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ ایسے دور میں ان لوگوں نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی اور اللہ کے اوپر ایمان لایا، یعنی اسلام کو قبول کیا۔ پھر اللہ رب العالمین آگے والے آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے، نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ جب ان لوگوں نے ایمان لایا تو ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا، یعنی ہم نے اس کے ایمان کو اور مضبوط کر دیا۔ جب ان لوگوں نے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو ہم نے اس کے دل کو اور مضبوط بنا دیا تاکہ یہ لوگ ہجرت کر جائیں، یعنی ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا۔ پھر اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ جب ان لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے دے، وہاں کے بادشاہ کو پتہ چلا اور اس بادشاہ نے ان لوگوں کو، ان نوجوانوں کو اپنے دربار کے اندر طلب کر لیا، ان نوجوانوں کو اپنے دربار کے اندر حاضر ہونے کا حکم نافذ کر دیا۔ وہ لوگ دربار کے اندر آئے، بادشاہ نے جب ان لوگوں سے کہا کہ تم غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے سے باز آ جاؤ، بے بانگی تو ہر ان لوگوں نے اور ان نوجوانوں نے یہ اعلان کر دیا، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ۔ ان نوجوانوں نے بے بانگی تو ہر یہ اعلان کر دیا کہ اے بادشاہ، ہم غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرنے والے، ہم غیر اللہ کو اپنا معبود نہیں بنانے والے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اے بادشاہ، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہمارا رب تو وہ ہے جس رب نے اس آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، ہمارا رب تو وہ ہے جس رب نے ہمیں اور تمہیں بھی پیدا کیا ہے۔ ہم اپنی زبان سے اس جملے کو ادا نہیں کر سکتے، ہم غیر اللہ کے سامنے کبھی سجدہ نہیں کر سکتے، ہم غیر اللہ کو اپنا معبود نہیں کہہ سکتے۔ اگر ہم اپنی زبان سے اس جملے کو ادا کرتے ہیں تو ہم سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہوگا۔ اگر ہم اپنی زبان سے اس جملے کو ادا کر دیں تو ہم سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ذرا اس آیت کریمہ کے اندر غور و فکر کریں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہ نوجوان تھے اور نوجوانوں کے اندر جب یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، نوجوانوں کے اندر جب ایک جوش اور ولولہ پیدا ہوتا ہے، اس کے سامنے بادشاہ کیوں نہ کھڑا ہو جائے، اس کے سامنے بڑے سے بڑے حکمراں کیوں نہ کھڑے ہو جائے، نوجوان جھکنے والے قوم میں سے نہیں ہوتے، نوجوان بے بانگِ دوہر یہ اعلان کرتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے سماج اور معاشرے کے نوجوانوں کی یہ حالت ہے کہ اگر رب کی وحدانیت کا سوال اگر کر دیا جائے کہ توحید کیا چیز ہے، نوجوانوں کو معلوم ہی نہیں کہ رب کی توحید کیا ہے، رب کی وحدانیت کیا ہے، ربوبیت کیا ہے، ربوبیت کس چڑیے کا نام ہے۔ آج کے نوجوانوں کو تو پتہ ہی نہیں، معلوم ہی نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر ان نوجوانوں کا تذکرہ کر کے دنیا والے نوجوانوں کو یہ میسج دے رہا ہے، دنیا والے نوجوانوں کو یہ خبردار کر رہا ہے کہ اے نوجوانوں، مشعل راہ ہے تمہارے لیے، یہ نوجوان، یہ قرآنی نوجوان، اس کو اپنے لیے مشعل راہ بناؤ اور اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرو، اس کو اپنے لیے اسوہ بناؤ اور اپنی زندگی کو گزارو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر نوجوان ہونا چاہیے تو اسی قرآنی اصحاب کہف والے نوجوان کی طرح ہونا چاہیے۔ پھر اس کے اس آیت کریمہ کے بعد اللہ رب العالمین دنیا والے انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ مال اور اولاد یہ دنیا کے لیے زینت ہے، مال اور اولاد یہ دنیا کے لیے زینت ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اے لوگوں یہ مال اور اولاد تمہاری دنیا کے لیے زینت ہے، والباقیات الصالحات خیر، اور تمہارے لیے باقی رہ جانے والی چیز تمہارا عمل ہے۔ مال اور اولاد دنیا کے لیے زینت ہے اور آخرت کے لیے تمہارا عمل ہے۔ یہ مال اور اولاد دنیا ہی کے لیے ہے،
اللہ نے کہا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کے لیے ہی زینت ہے، یہ دنیا کے لیے ہی خوبصورتی ہے جس کے پیچھے تم پاگل ہو، یہ صرف اور صرف اسی دنیا کے لیے ہے۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہ جانے والی چیز تمہارا عمل ہے، جو کل قیامت کے دن کام آنے والی چیز ہے وہ تمہارا عمل ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر غور و فکر کرنے والی بات یہ ہے کہ ایک آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، ایک جگہ تو مال اور اولاد کو فتنہ کہہ رہا ہے، اور اس آیت کریمہ کے اندر المال والبنون زینت الحیات الدنیا، ایک جگہ تو فتنہ کہہ رہا ہے، دوسری جگہ دنیا کے لیے زینت کہہ رہا ہے۔ ایک جگہ فتنہ کہہ رہا ہے اور دوسری جگہ پر زینت کہہ رہا ہے۔ اس چیز میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ایک انسان کو اس دنیا کے اندر مال اور اولاد سے نوازتا ہے تو ایک انسان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ مال کو صحیح جگہ پر خرچ کرے، تب جا کر کے یہ مال اس کے لیے زینت ہے۔ مال کو اگر صحیح جگہ پر خرچ کرتا ہے تو زینت ہے، اپنے اولاد کی صحیح ڈھنگ سے تربیت کرتا ہے تو یہ اولاد اس کے لیے زینت ہے۔ لیکن اگر ایک انسان مال کو صحیح جگہ سے حاصل بھی نہیں کرتا اور صحیح جگہ پر خرچ بھی نہیں کرتا تو یہی مال اس کے لیے فتنہ ہے، یہی مال اس کے لیے فتنہ ہے۔ اگر اولاد سے نوازا ہے تو اولاد کی تربیت صحیح ڈھنگ سے نہیں کرتا تو یہی اولاد اس کے لیے فتنہ بننے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جگہ دو آیت کریمہ کے اندر مال اور اولاد کو دو چیزوں سے تعبیر کیا ہے، ایک جگہ زینت کہا ہے اور دوسری جگہ فتنہ کہا ہے۔ آج کے دور میں اگر دیکھ لیا جائے تو مال اور دولت، مال اور اولاد یہ ایک انسان کے لیے فتنے کا رخ اختیار کر چکا ہے، فتنے کا رخ اختیار کر چکا ہے۔ آج اس دنیا کے اندر آپ مشاہدہ کریں، آج دنیا کے اندر آپ اپنے ممالک کا اندازہ لگائیں، اپنے ممالک، اپنے ملک کا مشاہدہ کریں، کتنے ایسے نوجوان آپ کو ملیں گے، کتنے ایسے نوجوان لڑکیاں آپ کو ملیں گی جو اسلام کے راستے سے پھٹکا ہوا ہے، جو بے راہ روی کا شکار ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہی وہ نوجوان ہے، یہی وہ نوجوان لڑکیاں ہیں جو اپنے باپ کے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے فتنہ بننے والی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ فتنہ اس وقت بنتی ہے، یہ اولاد فتنہ اس وقت بنتے ہیں جب ایک باپ، نمازی باپ کو سماج اور معاشرے کے اندر اپنے چہرے کو اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑتا، اور وہ چیز فتنہ ارتداد ہے، وہ چیز فتنہ ارتداد ہے۔ آج ایک انسان جب اسلام کی بیسک نالج سے نہ آشنا ہوتا ہے، جب اسلام کی جو بیسک نالج ہے جب اس کا علم نہیں ہوتا ہے ایک انسان کے پاس، اور جب ایک انسان اپنے گھر سے باہر قدم رکھتا ہے تو دنیا کے اندر کتنی ایسی تنظیمیں ہیں، دنیا کے اندر کتنی ایسی جماعتیں ہیں جو جماعت اپنے جو ہے نگاہوں کو ٹکٹکی لگائے ہوئے بیٹھا ہے کہ کہاں سے مسلم نوجوان ملے، کہاں سے مسلم لڑکیاں ملے کہ اسے اسلام کے راستے سے ہٹایا جائے، اسے اسلام کے راستے سے بھٹکایا جائے، اور اس راستے کے اوپر باطل قوم جماعتوں نے نہ جانے کتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی لیے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین تنبیہ کر رہا ہے، خبردار کر رہا ہے کہ اپنے اولاد کی تربیت صحیح ڈھنگ سے کیجئے، اپنے اولاد کی تربیت قرآن اور حدیث کے اصولوں کے مطابق کیجئے، ورنہ یہ اولاد تمہارے لیے فتنہ ثابت ہوگا، یہ اولاد تمہارے لیے فتنہ بننے والا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فتنہ کہا ہے اور ایک جگہ زینت کہا ہے۔ اس کے بعد والے آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین ایک آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ کل قیامت کے دن جب مجرمین کے سامنے، کافروں کے سامنے، مشرکوں کے سامنے جب اس کے نامہ اعمال کو پیش کیا جائے گا، جب اس کے نامہ اعمال کو پیش کیا جائے گا، وہ مشرک جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے، اپنے اس رجسٹر کو دیکھیں گے، وہ تعجب کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا کہ اے میرے پروردگار عالم، یہ کیسی کتاب ہے؟ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اے میرے پروردگار عالم، یہ کیسی کتاب ہے؟ اس کتاب نے نہ تو چھوٹی چیزوں کو چھوڑا ہے نہ تو بڑی چیزوں کو چھوڑا ہے۔ ہم نے جس گناہ کو اپنے کمرے کے اندر اپنے دروازے کو بند کر کے انجام دیا تھا، اس گناہ کو بھی اس رجسٹر کے اندر فرشتوں نے لکھ دیا ہے۔ اے میرے پروردگار عالم، آخر یہ کیسی کتاب ہے؟ یہ کیسی کتاب ہے جس کتاب نے نہ تو چھوٹی چیزوں کو چھوڑا ہے نہ تو بڑی چیزوں کو چھوڑا ہے؟ ایک انسان جب اس کتاب کو دیکھے گا
تو وہ تعجب کرے گا اور وہ انسان ششدر رہ جائے گا، وہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ آخر یہ کیسی کتاب ہے جس گناہ کو میں نے رات کے اندھیرے میں انجام دیا تھا، جس گناہ کو میں نے دنیا والے لوگوں سے چھپ کر کے انجام دیا تھا، اس گناہ کو بھی اس کتاب کے اندر لکھ دیا گیا ہے، اور آج ہم سے اس چیز کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ چند آیتیں کریمہ تھیں جن کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے خلاصے کے طور پر بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام کے تمام آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم جو تفسیر اور جو خلاصے آج پیش کیے گئے ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام کے تمام چیزوں کے اوپر سننے والے تمام سامعین کو اور بولنے والے کو بھی عمل کی پورا توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔